اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب کا چپو متوجہ ہو گیا تو پھر بڑے بڑے عمل کرنے والے بھی غرق ہو جائیں گے۔ اللہ کیا ہے، پکڑنے پہ آ جائے، پوچھنے پہ آ جائے تو کسی کا راستہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے کہیں گے کیوں آزاد نہیں راستہ، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور فلانا کام کرتے ہیں فلانا کرتے ہیں۔ میں ایک مثال بتا دیتا ہوں، میں 4000 کا سوٹ دے دوں اور درزی کو دے دوں اور اس کو کہوں درزی صاحب میرے لیے یہ سوٹ سلائی کرو، اور یہ سلائی ایسا کرو کھلے آستین ہوں اور میرے انگوٹھے کے جڑ تک، پہلے پورے تک آستین پہنچتا ہو، اور میرے پانچا سادے 7.5-8 انچ کا ہو، اور اسی طرح سلوار کشادہ ہو، قمیص کشادہ ہو، دامن برابر ہو۔ درزی نے آگے اپنا کام شروع کر دیا ہے 4000 سوٹ کے اندر، اور اس نے اس میں کیا کام کیا، ایک آستین تو انگلی کے پورے تک پہنچ رہا ہے آخر تک، اور دوسرا آستین ہے وہ کھلائی میں گھڑی کی جگہ تک پہنچ رہا ہے۔ ایک آستین کشادہ بنا دیا، دوسرا کاپ والا بند بنا دیا، اور ایک دامن لمبا ہے دوسرا دامن چھوٹا ہے، سلوار کا ایک طرف کشادہ ہے دوسرا طرف پتلون بنا دیا ہے، اور 750 روپے اس کی اجرت ہے۔ کیا خیال ہے یہ 750 روپے مجھ سے لے گا؟ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے 4000 کا جوڑا ہے، 750 روپے کے اندر خراب کر دیا، نیم درزی خطرہ تھان، نیم ملا خطرہ ایمان، یہ تو تھان کا خطرہ ہے، نیم حکیم خطرہ جان، تباہی۔ یہ تو مسئلے خراب ہو گئے۔ آپ بھی کہو گے حق یہ بنتا ہے کہ وہ آدمی 4000 مجھے چٹی دے دے، 750 میں نہیں دوں گا اس کو، 4000 کی چٹی لوں گا۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ 4000 کی چٹی دے دے۔ جب یہ سلائی کر نہیں سکتا تھا اس نے بورڈ کیوں لگایا، مشین کیوں وہاں رکھی ہے، اس لیے دعوت دے رہی ہیں۔ تو یہ جب ٹھگ تھا یا اسے طریقہ نہیں آتا تھا، یہ ایسا کام کیوں کر رہا تھا؟ حق یہ ہے کہ میرے 4000 واپس کر دے مجھے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے احکامات بھیجے ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ کی مثال ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سوٹ دے دیا، سوٹ 4000 والا۔ نماز ایک سوٹ ہے، روزہ ایک سوٹ ہے، حج ایک سوٹ ہے، اس کا پورا طریقہ اللہ نے بتا دیا۔ یہ اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنی سی سنتیں ہیں، اتنے مفسدات ہیں، اتنے مکروہات ہیں۔ معاملات میں بتا دیا اپنے احکامات کا پورا خاکہ، معاشرت میں بتا دیا اپنے احکامات کا پورا خاکہ، سیاست میں بتا دیا اپنے احکامات کا پورا خاکہ، اور وہ خاکہ ہم نے بگاڑ دیا۔ ہماری مثال اس غلط درزی کی ہو گئی، ہم نے بگاڑ دیا۔ نماز پڑھنے کا کیا حکم دیا تھا، ہم نے کچھ اور پڑھا۔ روزہ رکھنے کا کیا حکم دیا تھا، ہم نے کچھ اور رکھا۔ زکوٰۃ دینے کا کچھ اور حکم دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے چرسیوں کے چرس خرید لیے زکوٰۃ کے مال سے، ہیروئن والوں کو ہیروئن خرید کے دے دی۔ کیا خیال ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ گناہ میں تعاون پہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یہ ضروریات کے لیے، عیاشی کے لیے تو نہیں ہے زکوٰۃ۔ اچھا، اسی طرح معاشرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے میاں بیوی کے، بیوی وہ احکامات توڑ توڑ کر پورا کر رہی ہے، اس نے وہ سوٹ خراب کر دیا، یا شوہر وہ توڑ توڑ کر پورا کر رہا ہے، سوٹ خراب کر دیا ہے۔ ماں باپ کے درمیان میں ہے، باپ اور ماں کی عزت نہیں کر رہے بیٹے، سکھ نہیں پہنچا رہے ہیں، دکھ میں ہیں۔ اور کہا جاتا ہے، بعض جگہ لکھا ہے کہ بچے کی، بیٹے کی قسوت اور بدبختی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے جہاں باپ بیٹے کو کوئی بات کہہ نہیں سکتا کہ یہ آگے سے ٹوکنا شروع کرے گا، یہاں سے بدبختی کی ابتدا ہو گئی۔ یا یہاں سے بدبختی کی ابتدا ہو جاتی ہے کہ جب باپ ہے وہ کوئی حکم کر لیتا ہے اور آگے بیٹا اور وہ منہ مروڑ لیتا ہے اور تھکاوٹ کا اظہار کر دیتا ہے، حشاش بشاش نہیں رہتا۔ جوانوں یاد رکھ لو، تازہ خون ہے، باپ کے ساتھ زیادتیاں مت کرو۔ ان کی داڑیاں تمہیں جوان کرنے میں سفید ہو گئی، ان کی طاقت تمہیں توانا کرنے میں ختم ہو گئی، اور وہ بالکل
بے بسی میں پہنچ گئے تمہاری وجہ سے کھلا پلا کر، اپنی عیاشی میں نہیں پہنچا۔ اور میں نے اندازہ لگایا ہے کہ دنیا کے اندر ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں اور پیچھے ہو جائیں۔ ایک باپ ہے اور ماں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آگے بڑھ جائے، ہم پیچھے رہ جائیں۔ کیا خیال ہے تمہارے ساتھ تمہارے والدین کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں اپنے سے بڑے محکمے میں نہیں لگاتے، تمہیں اپنے سے بڑا افسر نہیں دیکھنا چاہتے، تمہیں اپنے سے بڑا عالم نہیں دیکھنا چاہتے، تمہیں سے سب سے زیادہ سہولتیں نہیں دینا چاہتے ہیں۔ کہ تمہارا باپ بے بسی میں تھا، مکان اپنا نہیں تھا، اور غریب آیا تھا اور تمہارے لیے مکانات تیار کر دیے، اور وہ چلا گیا ہے چھوٹی سی قبر میں، اور تمہارے لیے مکانات تیار پڑے ہیں، بڑے بڑے مکانات میں رہ رہے ہیں، 70-80 سال تک عیاشی کر رہے ہیں۔ خیال رکھنا چاہیے یہ بے بس مخلوق کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ ایک آہ سے پوری زندگی میں رکاوٹیں شروع ہو جائیں گی۔ اگر وہ ایک آہ نکالے، پوری زندگی میں رکاوٹیں، بنتا کام بگڑنے لگ جائے گا۔